اگر سحری کا وقت نکل جائے تو وہ شخص روزہ کا کیا کرے؟ 8 پیرا روزہ رکھ سکتا ہے، بالکل رکھ سکتا ہے جی، اگر وہ فرض روزہ ہے تو۔ نفلی روزہ نہ رکھے، نفلی روزہ بھی اگر طاقت رکھتا ہے تو رکھے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اما عائشہ کہتی ہیں گھر آتے پوچھتے ناشتے کے لیے کوئی چیز ہے تو کہا جاتا کچھ نہیں ہے، تو آپ فرماتے اچھا میں روزہ رکھتا ہوں۔ اگر آپ نے طلوع فجر یعنی فجر کا وقت داخل ہونے سے لے کے ناشتے تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو آپ اس وقت بھی نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہیں، اور اگر ناشتے کے لیے کوئی چیز ہوتی تو آپ پھر وہ ناشتہ کر لیتے۔ تو فرض روزے کی تو ویسے ہی نیت رات کی وقت کی ہوتی ہے، تو آپ 8 پیرا روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت اس کے لیے جس بندے کی جسمانی حالت ساتھ نہ دے کہ وہ 8 پیرا رکھ کے منہ نہیں نہ پیا ہوئے، یہ ہوئے کہ باقی 5 روزے داراں نو اس ایک کلے دا روزہ سنبھالنا پہ جائے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص کے سر کے اوپر اتنے لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے، آپ فرمایا اس کو کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، ایک بندے نے روزہ رکھ کے 10 بندے نے مصیبت پائی ہوئی ہے، تو اس طرح کا روزہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ایک بندہ روزہ کا وقت ختم ہونے کے بعد روزے کی شروع تو نہیں ہو گئے، کدھر نیڑے ہی ہو گئے نا، من تو نہیں پتا، حالت مہینہ پہ ہے۔ روزے کے اوپر مسئلہ نمبر میرا آپ جو ہے نا وہ 53ABCD 4 لیکچر ہیں 1.5 گھنٹے کے HD کیمرے میں، کوئی دنیا کا مسئلہ نہیں، میں چھڑا ہو دیکھ لو۔ ایک بندہ روزے کا وقت ختم ہونے کے بعد 5 منٹ تک پانی پیتا رہتا ہے، ایسے شخص کا روزہ ہو جاتا ہے؟ روزے اچھا یہ روزہ ختم ہونے کا مطلب ہے کہ ختم سحری کے بعد 5 منٹ کیا 5 سیکنڈ بھی پیے گا روزہ نہیں ہوگا، وہ ابو داؤد کی حدیث کا غلط مطلب انہوں نے لیا، میرا کلپ وہ بھی چڑھا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص لیٹ اٹھا بائی چانس، کھانا کھا رہا تھا، اس دوران ختم سحری ہوگی، تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو ہاتھ میں اس میں سے کچھ لے لو۔ اور ایک بندہ ختم سحری کر چکا ہے، اب وہ انتظار کر رہا ہے اذانہ شروع ہوتا ہے میں نماز پانی پیا، ادھر روزہ کو نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ڈیفرنٹ چیز ہے۔ تراویح نفل سنت یا سنت موقدہ ہے؟ کتنی ضروری ہے؟ نفل ہے میرے بھائی، سنت تو ہے ہی ہے، سنت تو فرض نماز بھی ہے، نفل ہے۔ تراویح 8 یا 20 یوٹیوب پہ میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، آپ دیکھیں۔ ہمارے نزدیک تو سنت 8 رکعت ہی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، 20 پڑھے چاہے 41 پڑھے، کوئی حرج نہیں، نفلی نماز ہے۔ تہجد افضل ہے یا تراویح؟ تہجد، تراویح، قیام اللیل یہ سارے ایک ہی نماز کے نام ہیں، اور افضل وقت ان کا تہجد کا ہے۔ میں نے اسی کلپ میں بتایا کہ سیدنا عمر نے خود تراویح کی نماز شروع کروائی ایک امام کے پیچھے، اور پھر آپ نے فرمایا اس سے بہتر وہ نماز ہے جو آخری پیر میں اٹھ کے پڑھی جاتی ہے، اور خود چلے گئے۔ حضرت عمر نے جماعت کروائی ہے تراویح کی، خود کو نہیں پڑھی ہے، وہ انہوں نے خود گھاری پڑھی ہے رات کے آخری پیر میں اٹھ کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیا تراویح میں ختم قرآن کرنا سنت ہے؟ دلیل کے ساتھ وضاحت کریں۔ ختم قرآن کوئی سنت نہیں ہے، قرآن پڑھنا سنت ہے۔ البتہ یہ آتا ہے بخاری میں کہ نبی علیہ السلام رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے 1 to 1، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی 2 دفعہ کیا، اور آپ نے سیدہ فاطمہ کو بتایا اس دفعہ 2 دفعہ کیا، مجھے لگتا ہے اگلے سال میں رمضان میں نہیں ہوں گا۔ تو وہ آپ نے تراویح نہیں پڑھائی تھی بلکہ 1 to 1 کیا تھا۔ بہرحال امت کے اجماع نے اسے ٹرانسفر کیا ہے کہ پورا قرآن مکمل کر لیں، ادروائز صورتیں بھی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، کوئی